ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يا رسول الله ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمین. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگ ساتھیوں، لاکھ احترامات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں یہ بات بتلا رہے کہ کل قیامت کے دن جب تک کہ 5 سوال کا جواب ہر ایک انسان نہیں دے گا جب تک کہ اس کو نہیں دے گا. ان میں سے پہلا وہ سوال ہے جو ان کو ان کی عمر کے تعلق سے پوچھا جائے گا. اللہ رب العالمین نے 50 60 70 سال کی زندگی جو عطا کیا تھا، اس زندگی کو اس نے کہاں پر بتایا، کہاں پر کھپایا. اور دوسرا وہ سوال ہے، اللہ رب العالمین کہے گا میں نے تمہیں جوانی عطا کی، وہ جوانی کو تو نے آپ نے کہاں پر گزارا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے مال کہاں سے کمایا. اور چوتھا سوال یہ ہے کہاں پر خرچ کیا. اور آخر میں یہ سوال ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس پر تم نے کہاں تک عمل کیا. میرے پیارے بھائیوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وہ معلم تھے، ہمارے لیے وہ گائیڈ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ بات، ہر وہ چیز ہم کو بتائے گئے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہیں بتائے. ہر ایک چیز، چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، بڑی سی بڑی چیز ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے جا چکے ہیں. کھانے پینے کا ہو، چلنے پھرنے کا ہو، اٹھنے بیٹھنے کا ہو، جاگنے کا ہو، سونے کا ہو، وہ ہر چیز، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ اور اپنے اولاد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اور اپنے قریبی رشتے دار کے ساتھ، یہاں تک کہ دوست احباب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر بات بتا کے جا چکے ہیں. آج انسان 60 70 سال کی زندگی ہونے کے باوجود بھی یہ کہتا ہے کہ آج ہم بوڑھے تھوڑی ہو گئے ہیں، آج ہم بوڑھے تھوڑی ہو گئے. جب ہمارے ہاتھ پہ لاٹھی آ جائے گی، جب ہمارا کمر جھک جائے گا، اس وقت ہم عبادت کریں گے. ابھی وقت بہت زیادہ ہے، ابھی وقت بہت دور ہے، وہ وقت ابھی نہیں آئے. جب وہ وقت آ جائے گا اس وقت ہم ہمارے ہاتھ میں لاٹھی پکڑیں گے، ایک مسجد کے کونا پکڑ کے ہم بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہیں گے. یہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسی عبادت کو پسند نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جوانی کو عبادت کو پسند کرتا ہے. اور جوان، آج انسان جوانی کی حالت میں آنے کے باوجود دنیا کے اندر اس قدر ملوث ہے، وہ جوان ہونے کے باوجود انسان فیس بک میں بھی، انسٹاگرام میں بھی اور بس دنیا کے جو عیش و آرام میں بھی اسی میں لگا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد اس کی عبادت کرنا ہے.
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن اور انسان صرف میری عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اور ہم اللہ اس کے رسول کی عبادت کو چھوڑ، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر ہم ہماری نفسانی خواہشات کے پیچھے اگر لگیں گے، یاد رکھ لینا کل قیامت میں ہمارے لیے خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم بس لا الہ الا اللہ کلمہ تو پڑھ چکے ہیں مگر حقیقت میں اس کا حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، قیل من یا رسول اللہ ومن ابى قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت کا وہ ہر شخص، وہ ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے میرے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار کون کر سکتا ہے؟ پتہ کوئی شخص کر سکتا ہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار؟ سنی ہو یا مسلم شیعہ ہو، ہر کوئی جتنے بھی فرقے کے لوگ ہیں، ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان یہی کہتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے ہم محبت رسول کا دعوے دار ہے، عاشقان رسول ہے، مگر حقیقت میں کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک ہم دیکھتے ہیں داڑھی سے ایک دم بھرا پڑا ہوا ہے، ارے یار اللہ کے بندے تیرے چہرے میں کیوں داڑھی نہیں ہے؟ کیوں اپنے آپ کو جو محبت رسول کا سے دعویٰ کر رہا ہے تیرے چہرے میں داڑھی کیوں نہیں ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صاحب کے پاس ایک کیسے غالباً روم کا ایک دو شخص اللہ کے رسول صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ کے رسول صاحب اس کے چہرے پہ دیکھتے اس کی داڑھی نہیں ہے، اللہ کے رسول صاحب دیکھ کے کہنے لگے تم کیوں یہ حالت بنا کے رکھے ہو؟ وہ کہنے لگا ہمارا مالک نے، ہمارے آقا نے یہ حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا مالک، میرا آقا نے مجھے یہ حکم دیا کہ مجھے داڑھی کو چھوڑنے کے لیے، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم یہ ہے داڑھی کو معاف کرو، مونچھوں کو پست کرو۔ مگر آج ہم افسوس آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود داڑھی کو مناتے ہیں، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو ہم نقل میں بہا رہے ہیں۔ کیا یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے کیا حق رکھتے ہیں؟ نہیں میرے پیارے بھائی دوستوں۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ٹخنوں کے اوپر تیمم کو کرو۔ ایک مرتبہ غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یا عبداللہ اپنی ایزار کو اوپر کرو، اوپر کرے اور اوپر کرو، اوپر کرے اور اوپر کرو، یہاں تک ان کے پنڈلی تک آ گیا۔ پلٹ کے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنڈلی تک تیمم تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بات ہم کو بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے اکثر لوگ جنت میں چلے جائیں، جنت سے بچ جائے، یہی وہ یہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ ہر تعلیم دے رہے ہیں کہ تاکہ میری امت کے لوگ بچ جائیں، جہنم سے بچاؤ، جنت میں داخل ہو جائے۔ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی تو میرے پیارے بھائی دوستو کون سا ہم عمل کر رہے ہیں، کس قدر ہم عمل کریں؟ بس زبانی دعویٰ، یہ دعویٰ کل قیامت میں کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر شخص جنت میں جائے گا، میرے امت کا ہر شخص جنت میں سوائے جس نے میں نے انکار کیا۔ اب تم فیصلہ کر لو، داڑھی منڈا کے کیا تم اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ ٹکنے کے نیچے کپڑا لٹکا کے کیا حقیقت میں تم اللہ کے رسول سے دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں میرے پیارے بھائی دوستو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے ہم اللہ کے رسول سے اخلاق اگر دیکھیں گے، ان کا کردار اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو یہ پتا چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہر عمل، کسی سے اگر بات چیت کرنا ایک دم نرم انداز سے بات کرتے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا یہ حال ہے کسی سے بات کریں گے تو کڑک آواز سے بات کریں گے۔ اللہ نے خود فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نرم دل ہے اس سے لوگ آپ سے چھپتے ہوئے ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے نا آپ سے لوگ بکر جائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، وہ رحمت العالمین ہے، ہمارے لیے رحمت بن کے جو آئے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے
یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے عمل کو برباد نہ کرو۔ عمل برباد کب ہوئے گا؟ جب اللہ کے اس کے رسول کی مخالفت اگر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے خلاف بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہے، ہم شافی ہے، ہم مالکی ہے، ہم حنبلی ہے، ہم فلاں ہے، ہم فلاں ہے۔ آج لوگ آ کے نماز میں کئی فرقے بنا کے رکھے ہیں کہ یہ نماز غوثیہ ہے، یہ صلاۃ الناریہ ہے، یہ فلاں نماز ہے، یہ فلاں نماز ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیا کہ نماز کے بعد ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے؟ نہیں۔ سب لوگ ہمارے نماز اسی طرح سے پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اور ادب سے پیش آنا جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ایک دم ادب سے پیش آتے تھے، اور کہیں راستے سے اگر گزرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے اگر کھیلتے کودتے تھے ان سے ان کی طرف سے اگر گزرتے ان کو سلام عرض کرتے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ بچوں کو دیکھ کے ہم تو سلام نہیں کرتے ہیں، بچوں کو دیکھ کے ہم سلام نہیں کرتے۔ اگر ہمارے سے اگر کوئی بڑا کر ہے تو ان کو دیکھ کے السلام علیکم وعلیکم السلام، بس یہ ہمارا رویہ۔ کیا ہم کبھی ہمارے بچوں سے پیار محبت سے کوئی دو بات کی ہے؟ کیا کبھی پیار محبت سے چاہنے والے بچوں کو ہم کبھی سلام کیے ہیں؟ نہیں۔ آج انسان اپنے کیٹیگری کا انسان دیکھتا ہے، بھائی ہمارا لیول کا کون ہے، ہمارا لیول کا کون ہے، بس ایسے دو لوگوں کو اگر دیکھیں گے تو انسان کیا کرتا ہے؟ سلام علیکم، یہ کہتا ہے۔ یہ اس طرح سے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرنے والے ہیں۔ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق دیکھو، ان کا جو رویہ دیکھو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنت میں ایک یہودی ان کے پاس مہمان کے لیے رات گزارا آدھی رات میں، یعنی کہ ان کا پیٹ ایک دم کڑایا، غلاظت کر دیا۔ اتنا خوف ہوا، اتنا ڈر ہوا کہ وہ آدھی رات میں گھر چھوڑ کے نکل گیا۔ جی اللہ کے رسول جس طرح جس جگہ اس کو آرام کرنے کے لیے فرماتے وہ جگہ چھوڑ کے نکل گیا، اور اس کا جو تلوار وہیں پہ چھوڑ کے چلے گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے، ان کو یہ معلوم ہے چھوٹی چھوٹی بات وہاں پر آ کے جھگڑا فساد ہو جاتا تھا، بڑی بڑی جنگیں فساد ہو جاتا تھا، اور انہوں نے کیا کیا؟ فوراً وہاں پر چھوڑ کے تلوار کو بھول کے چلے گیا۔ کہیں دور جانے کے بعد پھر یاد آیا، ارے میرا تلوار یہاں پر رہ گیا ہے، میری جان کی فکر ہے، کیا اگر میں چلے جاؤں تو اللہ رسول مجھے ضرور قتل کر دیں گے، کیا کروں؟ مگر تلوار کی بھی اتنی اہمیت ہے، وہ واپس تلوار کے لیے پلٹ کے آیا۔ آنے کے بعد دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی غلاظت کو صاف کر رہے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کھڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہٹ جائیے، مجھے دیجیے، میں صاف کرتا ہوں، آپ مت کیجیے۔ تو اللہ کے رسول فرمائے نہیں، وہ میرا مہمان ہے، وہ میرا مہمان ہے، اس کا حق مجھ پر ہے، میں اسے صاف کروں گا۔ یہ یہودی دیکھتا ہے اور افسوس، ایسے نبی تو بہترین نبی ہے کیا میں ایسے نبی کا کلمہ نہ پڑھوں؟ فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے بہترین نمونہ بھی تھے، بہترین گائیڈ بھی تھے۔ اللہ کے رسول ہمیں وہ ہر بات سکھاتے تھے۔ یہ اس طرح سے باتوں کو ہم کو بھی اپنانا ہے، ہماری زندگی میں ہم کو لانا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے میں اپنی باتوں کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ میں جو بھی کہا ہوں، ہم جو چیزیں ہیں اس کا ہم کو عمل کریں تو توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔